بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیاسی جماعتیں عموماً دو صورتوں میں بنتی ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کچھ مسائل کے حل کے لیے یا کچھ مقاصد کے حصول کے لیے یا کسی نظریے کو نافذ کرنے کے لیے ایک سیاسی جماعت بنا لیتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی فرد وہ سیاست کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے لیے ایک سیاسی جماعت بنا لیتا ہے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ ملک میں ایک سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی اور اسی وجہ سے تحریک انصاف بنی، بلکہ ایک شخص یعنی عمران خان کو سیاست میں آنے کا شوق ہوا اور ان کے لیے پی ٹی آئی کے نام سے ایک جماعت بنائی گئی۔ تاہم اس کی بنیاد ایک سیاسی جماعت کے طرز پر نہیں پڑی۔ عمران خان صاحب ایک سپر سٹار کرکٹر تھے، جس طرح کہ شاہد افریدی، شعیب اختر یا دیگر ہمارے کرکٹ کے سٹارز ہیں، لیکن خان صاحب بہت زیادہ خود غرض اور اپنی ذات کے خول میں بند انسان ہیں۔ ان کی خواہشات کی دنیا بہت وسیع ہے اور وسیع تھی، اور شہرت کے ساتھ ساتھ وہ طاقت و اختیار بھی چاہتے تھے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا اور کرپشن سے پاک پاکستان کا نعرہ لگا کر وہ میدان سیاست میں آئے۔ تب دو قسم کے لوگ ان کے ساتھ آ ملے، ایک تو ان کے فینس تھے اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو واقعی پاکستان میں تبدیلی چاہتے تھے۔ مثلا ڈاکٹر محمد فاروق خان شہید صاحب، اویس احمد غنی صاحب اور اکبر بابر وغیرہ، یہ وہ لوگ تھے جو تبدیلی کی خواہش لے کر ان کے پاس گئے تھے۔ جو فینز ہیں ان کی نفسیات الگ ہوتی ہیں، وہ کسی فن کی وجہ سے کسی شخصیت کی سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی ذات کو دیگر حوالوں سے دیکھتے ہیں اور نہ ان کا ان پر کوئی اثر ہوتا ہے۔ مثلا میں اردو موسیقی میں نصرت فتح علی خان صاحب کا، جنگیت سنگھ کا اور مہدی حسن اور غلام علی کا فین ہوں، تو میں نے کبھی یہ جانکاری نہیں کی ہے کہ ان کی ذاتی زندگی کیسی ہے، وہ دیانتدار ہیں یا نہیں وغیرہ۔ تاہم ان کے فن کی وجہ سے میں جب کوئی ان کے خلاف بات کرتا ہے تو مجھ سے عموماً برداشت تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے وہ اچھا نہیں لگتا۔ گویا فین ہونے کا پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس شخصیت سے متعلق آپ کی تنقیدی سوچ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب کچھ عرصے بعد جو لوگ مثلا ڈاکٹر فاروق وغیرہ تبدیلی کی خواہش لے کر عمران خان کے ساتھ آئے تھے، ان پر تو واضح ہو گیا کہ عمران خان قول و فعل کے بدترین تضاد کے بھی شکار ہیں، اور یہ کہ ان کے ذہن میں تبدیلی کا کوئی خاکہ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لوگ ان سے الگ ہو گئے اور صرف فینز رہ گئے، یا پھر اسد قیصر جیسے کچھ لوگ تھے جن کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ چنانچہ اپنی تشکیل سے لے کر 2010 تک جو پی ٹی آئی تھی، یہ کوئی قابل ذکر سیاسی جماعت نہیں بن سکی، بلکہ عمران خان کے ایک فین کلب کی حیثیت میں موجود رہی۔ لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب چونکہ میکیاویلی اور چانکیہ کے نظریات سے متاثر ہیں تو اور ان کے پیروکار بھی لگتے ہیں، تو اس حیثیت میں دنیا میں بھی وہ طاقت کے منبع کو خوش کرنے کے لیے دن رات سرگرم عمل رہتے تھے، اور پاکستان کے اندر بھی عالمی طاقتوں تک رسائی کے لیے انہوں نے گولڈسمتھ خاندان میں شادی کی۔ حالانکہ ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شادی انہوں نے کی نہیں بلکہ کروائی گئی، یعنی دوسرے فریق کی طرف سے انیشیٹو تھا۔ جبکہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کی کوشش کی، اسی لیے انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاء کو ویلکم کیا، وار آن ٹیرر میں ان کی شمولیت کی حمایت کی، اور پھر ریفرینڈم میں ان کے لیے ووٹ بھی مانگے۔ لیکن جب مشرف نے اقتدار ان کی بجائے گجرات کے چودھریوں کو دلوایا تو وہ مشرف کے خلاف ہو گئے۔ تاہم چونکہ بڑے زیرک اور چالاک انسان ہیں، اس لیے پھر بھی پاکستانی اور عالمی ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ برطانیہ، امریکہ اور پاکستان کے اندر مقیم لوگوں کے ذریعے رابطے میں رہے، اور بالآخر 2010 میں انہیں کامیابی ملی، جب عالمی اور پاکستانی دونوں اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ ان کی لائن سیٹ ہو گئی۔ تب عالمی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت تھی کہ پاکستان میں طالبان کے حامی
تنظیموں کے مقابلے میں یا طالبانائزیشن کے مقابلے کے لیے ایک ایسی تنظیم کھڑی کر دے جو لبرل لیڈر کے پاس ہو، لیکن بظاہر اینٹی امریکہ نعرے لگا کر اور اسلام کا نام استعمال کر کے نوجوان نسل کو اپنی طرف متوجہ کر لے، یعنی رائٹ ونگ کو اپنی طرف متوجہ کر لے، جبکہ ملکی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت یہ تھی کہ وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو آؤٹ کرنے کے لیے ایک تیسری جماعت کھڑی کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ ایک ایک کر کے الیکٹیبلز کو ان کی جماعت میں شامل کروایا گیا۔ میڈیا میں جو اسٹیبلشمنٹ کے مہرے تھے ان کو اس کام پہ لگا دیا گیا کہ وہ ان کے فرینڈلی انٹرویوز کرے اور عمران خان صاحب کو ہیرو کے طور پر پیش کرے، جبکہ اس کے جواب میں قومی جماعتوں کی قیادت کو کرپٹ ثابت کرے، مذہبی جماعتوں کی قیادت کو انتہا پسند اور قوم پرست جماعتوں کی قیادت کو غدار ثابت کرے۔ یہ مہم زوروں پہ رہی کئی سالوں تک، اور میں تو ان تفصیلات سے واقف ہوں کہ 2012 کے لاہور اور پنڈی کے جلسوں سے لے کر 2014 کے دھرنوں تک کے لیے کن کن سرمایہ داروں سے عمران خان کو اربوں روپے دلوائے گئے۔ ہر کرپٹ اور سابق حکومتوں میں گڑبڑ کرنے والے سیاستدانوں کے لیے پی ٹی آئی ایک پناہ گاہ اور لانڈری مشین بن گئی۔ اسٹیبلشمنٹ کے اداروں نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر ان کے لیے سوشل میڈیا کے پروپیگنڈا مشین بنائے۔ 2018 سے قبل عدالتوں، میڈیا اور نیب کو ننگے طریقے سے استعمال کیا گیا، آر ٹی ایس سسٹم فیل کروایا گیا، اور کئی جگہوں پر تو پولنگ ایجنٹوں کو نکال کر عمران خان کے امیدواروں کے حق میں ٹپے لگوائے گئے۔ بالآخر عالمی اور ملکی اسٹیبلشمنٹ اور خود عمران خان کی دلی خواہش پوری ہوئی اور وہ وزیر اعظم کی کرسی پر براجمع ہوئے۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے توقعات پر وہ بھرپور طریقے سے پورے اترے۔ مثلا چین کے ساتھ سی پیک پر کام عملاً روک کر انہوں نے امریکہ کی خوب خدمت کی۔ پاکستان کے مشرقی اور مغربی سرحدوں پر جو امریکی ایجنڈا تھا اس میں انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ مقبوضہ کشمیر کو انڈیا نے ہڑپ کر لیا ڈونلڈ ٹرمپ کے شہ پہ، اور اس پہ عمران خان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکے، اور اسی لیے شاید وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایسے لاڈلے بن گئے تھے کہ اپنے داماد کرشنر اور عمران خان صاحب کے دستراست زلفی بخاری کے واٹس ایپ رابطے کے ذریعے دل کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانے کا عمل بھی زوروں پہ رہا، لیکن پاکستانی عوام اور ملکی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے بری طرح مایوس کیا، معیشت تباہ کر کے رکھ دی۔ دوسری طرف اس کی مہار آئی ایم ایف کے ذریعے امریکہ کے ہاتھ میں دے دی۔ اپنی ٹیم اور اپنی حرکتوں سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے لگے۔ عالمی طاقتوں کی خواہش تھی کہ پاکستانی فوج متنازع بن جائے، اور انہوں نے اپنے اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ کو اپوزیشن سے لڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ دوسری طرف ان کی حرکتوں کی وجہ سے بھی اسٹیبلشمنٹ کو گالی پڑنے کا سلسلہ زور پکڑ گیا۔ تیسری طرف میری بلی اور مجھے میاؤں کے مصداق انہوں نے خود اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھانی شروع کر دی۔ چنانچہ تنگ آ کر اسٹیبلشمنٹ کے سرخیلوں نے ان کے اقتدار کی عمارت سے ان بیساکھیوں کو ہٹانا شروع کیا جو اسٹیبلشمنٹ نے غیر آئینی طور پر انہیں فراہم کی تھی۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان جانیں اور ان کے مخالف سیاستدان جانیں، اور یہ کہ وہ مزید ان کی خاطر کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے۔ چنانچہ بیساکھیاں ہٹتے ہی ان کی حکومت دڑام سے گر گئی۔ اب کارکردگی تو تھی نہیں کہ وہ قوم کو دکھاتے، چنانچہ انہوں نے امریکی سازش کا فسانہ گڑھ لیا، لیکن چونکہ وہ خود جانتے ہیں کہ امریکی سازش ایک ڈرامہ ہے، اس لیے وہ درون خانہ اسٹیبلشمنٹ پر حملہ آور ہو گئے اور اپنے سوشل میڈیا ٹرول سے اسٹیبلشمنٹ کی وہ کردار کشی کی کہ 70 سال میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ انڈیا کے ایک پاکستان مخالف میجر وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ٹھیک کہہ رہے ہیں، کہ جو کام انڈین 70 سالوں میں نہیں کر سکے اربوں روپے خرچ کر کے، وہ تنہا عمران خان کر رہے پاکستانی فوج کو بدنام کر کے۔ تو میکیاویلی کے ایک سچے پیروکار کی طرح عمران خان نے یہ ایک ایسا پتہ کھیلا کہ ان کی زمین بوس ہوتی ہوئی سیاست کو ایک نئی زندگی مل گئی،
اور اب وہ دوبارہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھنے لگے ہیں۔ پاکستان میں خیر کل کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ عمران خان نے ان کے احسانات کا بدلہ نہایت بدتر طریقے سے دیا، اور صرف یہ نہیں کیا بلکہ اب اقتدار کے شوق میں پاگل پن کے شکار بن کر وہ پاکستانی ریاست کو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچا رہا ہے۔ کبھی ایٹمی پروگرام کا غیر ذمہ دارانہ طریقے سے ذکر کر کے، کبھی دوسرے جو اسٹریٹجک معاملات ہیں ان پہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دے کر، تو اس تناظر میں میرے اندازے کے مطابق تو پی ٹی آئی کے ساتھ مستقبل قریب میں جو ہونے جا رہا ہے وہ نہایت بھیانک ہوگا۔ یہ جو لوگ ان دنوں ٹی وی پر عمران خان کے حق میں لمبی لمبی چھوڑتے نظر آتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ مستقبل قریب میں ان میں سے کوئی بھی عمران خان کے ساتھ نہیں ہوگا، یا جیل میں ہوگا یا پھر کسی اور جماعت میں۔ جو بیرون ملک سے امپورٹ ہوئے لوگ تھے، وہ رضا باقر وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو واپس جا رہے ہیں۔ جو اندرون ملک ان کی پارٹی میں لائے گئے تھے، وہ واپس اپنے اپنے مقام پر چلے جائیں گے، نہیں تو کرپشن کے ایسے کیسز تیار ہیں کہ لوگ پیپلز پارٹی کو بھول جائیں گے۔ اس کے بعد 2000 کے اوائل کی طرح عمران خان ہوں گے اور ان کے فینز، یعنی میرا اندازہ یہ ہے کہ کچھ ہی دنوں بعد پی ٹی آئی ایک بار پھر وہ فین کلب بن جائے گا ماضی کی طرح۔ ہاں، یہ آنے والے دن بتائیں گے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہوں گے یا پاکستان کے اندر جیل سے باہر سیاست کر رہے ہوں گے، یا پھر لندن میں اپنے بیٹوں کے ساتھ ہوں گے۔